أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله، جزاك الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما.
خواتین و حضرات، آپ سبھی کو فرقان رمضان میں کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ ہیں ایمان نواز۔ ابھی آپ نے قاری محمد زبیر چشتی کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صبغت اللہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ نعتیہ کلام کے چند اشعار۔ جی ضرور۔ فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردایا وارا زیسیاں یا رسول اللہ، دلم پج مردایا وارا، دلم پج مردایا وارا زیسیاں یا رسول اللہ، چوں سوئے من گزر آری، منے مسکی زناداری، چوں سوئے من گزر آری، منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم، سیاہ شد روز سیانم، ذکر دا خیش حیرانم، سیاہ شد روز سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، پشیمان پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ، چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم
جامیرا درا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت خوب اور بہت ہی عمدہ کلام، 15th سینچری کا کلام اور فارسی میں لکھا ہوا مولانا عبد الرحمن جامی کا جو ہے یہ کلام تھا. بہت شکریہ جناب قاری زبیر صاحب آپ کے وقت کے لیے، بہت شکریہ صبغت اللہ آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات، وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، واپس آئیں گے. علماء حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے آپ کو فرقان رمضان میں کہیں گے خوش آمدید. علماء کی نشست کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا، آج چونکہ خواتین و حضرات 29 رمضان المبارک بھی ہے اور کیا پتہ آج کا روزہ جو ہے وہ آخری روزہ ہو، اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ابھی جاری و ساری، اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ کل عید الفطر ہے، شوال کا چاند نظر آئے گا یا ایکسپیکٹڈ ہے اس دفعہ 30 روزے بھی. تو آج اگر یہ 29 رمضان ہوا تو پھر آج کا ہمارا آخری پروگرام ہوگا. اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ ایسے موضوعات کو ڈسکس کریں آج، جس میں ہم لوگ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کیسے آپ لوگوں نے آگے پورا رمضان گزرنے کے بعد جو آپ کی ایک پریکٹس ہوئی ہے، وہ جو پریکٹس آپ کی بنی ہے اس نے آپ کو کتنا ایک پکا کیا ہے کہ باقی آپ کے 11 مہینے جو ہے وہ گزار سکیں آپ لوگ. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک ایسا موضوع آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ اسلام کے 5 رکن میں سے سب سے اہم رکن، جو 5واں رکن ہے، جو تمام تر سلسلہ آپ جہاں پر موجود ہوتے ہیں، جس بھی شہر، جس بھی علاقے، جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. شہادت دینے کے بعد جب آپ دین میں داخل ہوتے ہیں پھر نماز بھی قائم ہو جاتی ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دینے کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، اور روزہ بھی آپ لوگ اپنے ہی علاقے میں رکھتے ہیں. لیکن ایک یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ مکرمہ اور پھر مدینہ منورہ جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، اور اس کی پوری جو سلسلہ ہے اور اس کے درمیان میں جو مقامات آتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں ہمارا 5واں ارکان جو اسلام کا ہے، حج، اس کے حوالے سے آج ہم لوگ حج رکن اسلام جو ہے اس کی اہمیت، فضیلت، اس کے اوپر ذکر کریں گے. سورۃ العمران کے آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حج دراصل ایک جامع عبادت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخصوص اعمال ادا کر کے اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے. تو خواتین و حضرات، حج کا آغاز احرام باندھنے سے ہوتا ہے، اور پھر کس کس مرحلے میں یہ داخل ہوتا جاتا ہے. مینا میں کب پہنچنا ہوتا ہے، شیطان کو کب کنکریاں مارنی ہوتی ہے، میدان عرفات کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، آپ نے طواف زیارت کیا ہوتا ہے، قربانی کب کرنی ہوتی ہے. بہت ایک لمبا چوڑا یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ جو پاکستان سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بزرگ افراد جاتے ہوتے ہیں حج میں، اور وہاں پر جا کے ایگزامپلس ملتی ہیں. ہم نے مختلف اسلامک کنٹریز سے جو آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ انکریجمنٹ کرنی چاہیے کہ اپنی لائف میں جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، صحت آپ کو اللہ نے بخشی ہوتی ہے اور آپ مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، آپ لوگ فزیکل اسٹرینتھ رکھتے ہوتے ہیں، آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے باقی کاموں کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے حج کی طرف فوکس کرنا چاہیے. باقی اللہ راستے بڑھاتے ہیں، بڑھتے ہیں. ہمارے علماء کرام کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی محمد علی قریشی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سیٹ اسامہ چترالی صاحب. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ سید امجد حسین شاہ نقوی صاحب. السلام علیکم. مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی. حج کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور حج جوانی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں سامعین اور سامعات کے لیے حج کا طریقہ ایک مختصر وقت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حج کے ہمارے ہاں 3 فرائض ہیں، اس کے لیے ایک لفظ میں نے سوچا ہے، ہمیشہ جب میں حجاج کی تربیت کرنے کا اللہ کریم موقع دیتا ہے تو میں عرض کرتا رہتا ہوں، اعزو، الف سے احرام باندھنا، عین سے وقوف عرفہ جو 9 ذی الحجہ ہے، اور زا سے طواف زیارت۔ تو حج کے 3 فرائض ہیں، یہ ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم بھی کہلاتا ہے، اور طواف زیارت اور احرام باندھنا۔ احرام حج کا ایک یونیفارم ہے جو 2 چادریں ہم پہن لیتے ہیں، اور حج کے جو واجبات ہیں وہ کل 6 ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک لفظ نکالا ہے کتاب کا ورقہ 100، ورقہ 100۔ یہ میرے ساتھ جو حجاج حضرات جاتے ہیں وہ پھر اس لفظ کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ تو واو سے وقوف مزدلفہ، را سے رمی، اور قاف سے قربانی، اور 2 آنکھوں والی ہا ہے لیکن اس کو ہا سمجھ لیں، ہا سے حلق۔ یہ 4 کام مینا میں کیے جاتے ہیں، فقہ حنفی میں ان میں ترتیب بھی واجب ہے۔ اور ورقہ 100 2 کام پھر بیت اللہ شریف میں آ کر کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے 100 سے سعی، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، اور واو سے طواف وداع، اور اگر عورت کے لیے مجبوری ہے تو وہ بھی اس کو معاف ہے، اور وہاں جو مکی شخص ہے جو وہیں کا رہنے والا اس کو بھی طواف وداع معاف ہے۔ اب آئیے ان 3 فرائض کو اور ان 6 واجبات کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ حاجی سب سے پہلے آتا ہے مینا میں، یہ 8 ذی الحجہ کو آتا ہے حاجی، 8 ذی الحجہ کو جب اور مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں؟ مینا کہتے ہیں ینم الدم، وہاں خون بہایا جاتا ہے۔ یہ مینا منا سے ہے، اور منا کا معنی یہ بھی ہے کہ آقا نے فرمایا اگر تم یہاں تعمیر نہیں کرو گے، جیسے اللہ کریم ایک خاتون کے شکم میں بچوں کو وسعت دیتے ہیں جب تک وہ بچے پیدا نہ ہو، اسی طریقے سے اس میں اللہ کریم یہ کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ مینا میں سموئے جائیں گے، کوئی بھی آدمی مینا سے باہر نہیں سوئے گا۔ آقا کے زمانے میں 1,10,000 1,14,000 44,000 حجاج تھے، اور آج 70 لاکھ تک بھی پہنچ گئے ہیں، وہیں اللہ کریم ان کو کیا کرتا ہے؟ سمو لیتا ہے۔ اس میں اور بھی کئی معجزات ہیں۔ مینا میں مثلا ہم جو کنکریاں مارتے ہیں تو ان کنکریوں کا ڈھیر بھی اتنا نظر نہیں آتا، اللہ کریم حجاج کی کنکریوں کو فرشتوں کے ذریعے سے کیا کر لیتے ہیں؟ اٹھا لیتے ہیں۔ تو مینا کا معنی ہے ینم الدم، ٹھیک ہے۔ مینا میں حاجی 8 ذی الحجہ کو جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو جا کر یہ حاجی جو ہے وہاں ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے۔ پھر صبح کی نماز کے لیے یا کبھی انتظامی رات کے وقت میں معلم جو ہے وہ اس کو منتقل کر دیتا ہے عرفات میں۔ اب یہ مینا سے یہ 3 گراؤنڈ ہو گئے، یہ مینا سے عرفات آ جاتا ہے۔ جب عرفات میں حاجی پہنچ جاتا ہے، امام سہیلی رحمہ اللہ نے عرفات کے تقریباً 9 معانی لکھے ہیں، میں 1-2 عرض کر دوں۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں لتعارفوا، یہاں مومنین مسلمانوں کا آپس میں تعارف ہو جاتا ہے، یا عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ جبریل امین نے اس جگہ کی نشاندہی کروائی تو فرمایا حل عرفت، آقا آپ جان گئے؟ حضور نے فرمایا میں جان گیا۔ یا حضرت آدم اور حضرت حوا جو جنت سے نکلے، یہاں ان کا آپس میں کیا ہوا؟ تعارف ہوا۔ یا یہ معرفت خداوندی پر دال ہے، کئی معنی ہے اس کے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ یہاں پر حاجی جو ہے وہ ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، مغرب نہیں پڑھتا، ظہر پڑھتا ہے اور عصر پڑھتا ہے۔ اور حاجی جو ہے یہاں پر 2 کام اور کر لیتا ہے، یہ ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں پڑھتا ہے۔
تاکہ وقت بھی بچ جائے، پانی بھی بچ جائے۔ اتنے سارے لوگوں کو پانی جو ہے وہ دینا وہ آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، زوال کے بعد جو ہے وہ حاجی وقوف عرفہ کرتا ہے۔ وقوف عرفہ کا معنی یہ ہے وہ اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے، آہوزاری کر لیتا ہے، عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، مغرب پڑھتا نہیں ہے، مغرب کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ حاجی جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ کا معنی ہے رات کا کچھ حصہ وہاں گزارنا، زلفا من اللیل۔ جب یہ مزدلفہ آتا ہے یہ حاجی، کچھ پیدل بھی کچھ گاڑیوں میں، تو پیدل آ کر یہ حاجی جب مزدلفہ پہنچتا ہے تو مزدلفہ میں آ کر یہ حاجی سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھتا ہے۔ مغرب کے بعد پھر یہ جناباً عشاء کی نماز پڑھتا ہے، پھر یہ 2 سنتیں پڑھتا ہے، پھر 3 وتر پڑھتا ہے۔ اب یہ حاجی مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہوتا، حاجی ایسے ہی کھلے عام، الذی جعل لکم الارض فراشا، نیچے زمین فرش ہے، والسماء بناء، اور آسمان چھت ہے۔ اب جناب من حاجی یہاں پر کنکریوں کو چنتا ہے رات کے وقت میں۔ پہلے دن کے لیے یہ 7 کنکریاں چنتا ہے جو بڑے شیطان کو ماری جاتی ہے، پھر 3 دنوں کے لیے 21 21 21 21 21 63 اور 7 70 70 اور 1 2 اور لے لیتا ہے، 70 72 کنکریاں فی حاجی جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، یہ چنے کے دانے کے بقدر۔ اب رات کو یہ گزار کر صبح کی یہ نماز پڑھ کر، صبح کی نماز کے بعد اب یہ جو حاجی ہے یہاں سے وقوف کرتا ہے۔ وقوف کا معنی پھر کچھ دیر سورج نکلنے تک کھڑا ہونا، لیکن اس کو کوئی رکنے نہیں دیتا تو یہ چلتے چلتے تو یہ یہاں سے چلا جاتا، ساتھ ہی یہ پھر مینا میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب مینا میں داخل ہو جاتا ہے پہلے شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرے شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، تیسرے شیطان کو یہ 7 کنکریاں پہلے دن مارتا ہے۔ اب یہ پہلا جو دن ہے یہ حاجی کے لیے ذرا سخت ہے، اس میں اس نے وقوف مزدلفہ بھی کر لیا، ورقہ واو سے وقوف مزدلفہ، اب یہاں سے رمی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رمی بھی کر چکا۔ اب ورقہ را قاف، اب یہ قربانی بھی کر لیتا ہے، یا کسی کو اس نے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ اس کو فون کر لیتا ہے، آپ کی قربانی ہو گئی۔ قربانی کے بعد یہ کیا کر لیتا ہے، حلق بھی کر لیتا ہے، اور یہیں سے سیدھا راستہ حرم کی طرف بھی آتا ہے، تو کچھ پیدل اور کچھ گاڑیوں میں حاجی جو ہے وہ وہاں آتا ہے۔ اب اس نے 2 فرض کیے ہیں، ایک احرام اور ایک وقوف عرفہ۔ تیسرا جو فرض ہے وہ طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کو زیارت اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی دوبارہ پھر بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ یہ یہاں آ کر طواف زیارت کرتا ہے، لیکن یہ طواف زیارت کپڑوں میں کرتا ہے۔ اس کے لیے احرام، چونکہ حاجی اب احرام کو کیا کر چکا ہے، کھول چکا ہے، اب یہ طواف زیارت کر لیتا ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر یہ جو حاجی ہے سامنے چلا جاتا ہے ورقہ سو۔ اب 2 اس کے واجبات رہتے ہیں، سعی اور طواف وداع۔ تو سعی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کے درمیان میں یہ سعی کر لیتا ہے، اور طواف وداع کبھی اسی وقت کر لیتا ہے اور کبھی جب وہ اسی وقت بھی کنسیڈر، کبھی جب پاکستان یہ واپس آتا ہے تو جو اس کا آخری طواف ہے وہی طواف وداع۔ یہ خاتون کو اگر مجبوری ہے اس کو بھی معاف ہے، اور جو مکی شخص ہے اس کو بھی معاف ہے، اس نے دوبارہ نماز کے لیے آنا ہے تو اس نے کیا بیت اللہ سے رخصت لینی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور مفتی صاحب کو اسی لیے ہم نے ڈسٹرب نہیں کیا کہ وہ ان کا ایک تو گرین ایریا ٹاپک حج کے حوالے سے ہے، دوسرا وہ سارا جو ہے نا جس طریقے سے انہوں نے بتایا تو اسی طریقے سے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوگا، تو پورا حج کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی نشست میں ہو جائے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حج جس طریقے سے جو ان کا بھی سوال تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ارشاد رب العزت ہے کہ پہلا گھر جو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے وہ ہے مکہ میں۔ اس گھر کی ہیں 2 خصوصیات، ایک تو ہے بڑا بابرکت، دوسرا وہ گھر ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ اور حج ایک ہوتی ہے بدنی عبادت اور ایک ہوتی ہے مالی عبادت۔ حج دونوں عبادت ہے، جی، یعنی حج میں بدنی عبادت بھی ہے، حج میں مالی عبادت بھی ہے، اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور حج کے ہر مفتی صاحب نے بڑی بہترین یعنی کہ پوری حج کا طریقہ بتا دیا، میں صرف فضائل ہی بتاؤں گا۔ حج کے ہر رکن پہ الگ الگ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر حاجی جب حج کے لیے سامان کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے
اور حج کا سامان اٹھاتا ہے اسی وقت اللہ اسے طواف کعبہ کا ثواب دینا شروع کر دیتا ہے. ابھی اس نے احرام باندھا نہیں, ابھی وہ بیت اللہ پہنچا نہیں, ابھی اس نے طواف کیا نہیں, اللہ اسے کیا دینا شروع کر دیتا ہے؟ طواف کعبہ کا ثواب دینا شروع کر دیتا ہے. اب جب یہ بیت اللہ پہنچ گیا, کعبۃ اللہ پہنچ گیا, اب اس نے طواف بھی کیا. طواف کرنے کے بعد پھر روایت ہے, رمی کی قبلہ نے بات کی کہ ہر پتھر جب مارے جاتے ہیں تو ہر پتھر کے عوض اللہ اس حاجی کے کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے. اور 7 کبیرہ گناہ جنہیں اکبر الکبائر بھی کہا جاتا ہے, جنہیں مبکات سبعہ بھی کہا جاتا ہے. 7 کبیرہ گناہ جس میں شرک ہے, جس میں اہل بیت کے حق کی تکثیر ہے, جس میں عاق الوالدین ہے, جس میں یتیم کے مال کو کھانے والا ہے, جس میں نیک پاکیزہ عورت پہ تہمت لگانے والا ہے. ہاں جی, اب جب وہ رمی کرے گا نا, پتھر مارے گا شیطانوں کو, تو ہر پتھر کے بدلے اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا جو کہ عام حالات میں معاف نہیں ہو سکتے. وہاں پہ جا کے اللہ اس رمی کے بدلے کیا کر دے گا؟ کبیرہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مینا کے اندر بال کٹواتا ہے, یعنی کہ سارا گنج ہو گیا, حلق ہو گیا, بعض تقصیر کرواتے ہیں, بعض حلق کرواتے ہیں, حلق جب کروا دیا تو اللہ قیامت کے دن ایک ایک بال کو نور کا چراغ بنا دے گا. اس لیے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, آخرت کی مارکیٹ عمرہ اور حج ہے. یہ عمرہ اور حج جو ہیں یہ آخرت کی مارکیٹیں ہیں. اگر دنیا میں چاہتے ہو نا کہ آخرت میں کوئی چیز انویسٹ کرو تو عمرہ کرو, حج پہ جاؤ. اور جو سب سے بڑے حاجی کی فضیلت کے لیے جو حاجی ہے اس کی فضیلت وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. وہ اللہ کا مہمان پر کیا کمال ہوگی کہ اللہ میزبان, اس کا بندہ اس کا مہمان. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک تو کعبہ ہدایت ہے. دوسرا کعبہ کی, اچھا کعبے کو دیکھ کے بھی آپ کو ہدایت ملے گی, کعبے کے گرد چکر لگانے سے بھی آپ کو برکت ملے گی. پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان مارکیٹوں میں, جو عمرہ و حج یہ مارکیٹ ہے, ان مارکیٹوں میں تجارت کرو, انویسٹ کرو, تاکہ قیامت والے دن تمہیں اس کا اجر اللہ بروز قیامت جب کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا, اس وقت یہ حج اور یہ عمرہ جو تم نے کیے ہوئے ہوں گے یہ تمہارے نامہ اعمال میں اللہ درج کرے گا اور یہ تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی حاجی گیا حج پہ, اب پتہ نہیں یہ روایت ضعیف ہے یا روایت ضعیف نہیں ہے, لیکن میں بیان کر رہا ہوں روایت موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان حج کرتا ہے تو اگر وہ حج کرنے کے بعد زیادہ دیر زندہ رہے تو اللہ اس کے گناہ نہیں لکھتا, اور اگر کوئی وہ حج کرنے کے فوراً بعد مر جائے تو اللہ ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اس لیے اس عبادت سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. میں نے روایت کے اندر یہ پڑھا ہے کہ اگر کسی شخص پہ ایک مرتبہ حج واجب ہو گیا اور اس کے پاس حج پہ جانے کا مال بھی تھا, حج پہ جانے کے لیے سامان بھی تھا, کوئی جابر ظالم حکمران بھی نہیں تھا جو کسی قسم کی اس کے اندر جو ہے سفری رکاوٹ پیدا کرتا, اور اس پہ حج واجب ہوا اور اس نے حج نہیں کیا, اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب حج واجب ہو گیا تو فوراً حج کیجئے. یہ نہ کیجئے میرے پاس مال ہے میں فلاں کام کر لوں, حج بعد میں کر لوں گا, بعد میں موقع نہیں ملا. یہ بھی یاد رکھیے گا جب زندگی میں ایک مرتبہ آپ پہ حج واجب ہو گیا اور آپ نے اس حج کو واجب ادا نہ کیا اور پھر مال لگ گیا اور آخر مرنے دم تک پھر آپ کے پاس پیسے نہیں آئے تو آپ پہ حج واجب ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ جس پہ حج واجب تھا اور اس نے وہ واجب ادا نہیں کیا, وہ یہودی مرے یا نصرانی, اللہ کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم پہ حج واجب ہے تو ممکن ہے کہ اب ہم حج نہ کریں تو ہماری موت بھی ایمان پہ نہ ہو, یہ اس کا ایک نقصان ہے. تو لہذا اس عبادت کی طرف جو ہے وہ آپ متوجہ ہو جائیے, کیونکہ آپ اللہ کے مہمان بنتے ہیں, اللہ کی رحمت آپ کا حصار کرتی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں. ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ کعبہ کو دیکھ کے آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ اس طریقے سے آپ کو اپنے بہترین محلات میں جگہ. وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے, واپس آئیں گے, اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے, خواتین ہمارے حضرات ساتھ ہمارے ساتھ. ویلکم
वेलकम बैक नाज़रीन। फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हज की फ़जीलत फ़र्ज़ियत के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है और रुकन आज़म हज के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सेठ उसामा चित्राली साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे मुफ्ती साहब ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पूरा तरीका बताया, अगर दौरान हज किसी रुकन में या वाजिब में कोई गलती हो जाए जो उसका शरई तरीक़ेकार है वो बयान कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अगर हज में किसी इंसान से कोई वाजिब या फ़र्ज़ रह जाए तो उस पर उसको दम अदा करना होता है, और उसका जो होता है ना वो दम यही कि वो उसका जैसे कहते हैं बाकायदा कोई क़ुरबानी के लिए जो है ना वो इंतज़ाम करता है, ठीक है, वो उसकी क़ुरबानी अदा करता है, उसी से जो है उसका कफ़ारा जो है वो अदा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ क़िबला ने कुछ चीज़ों को ज़िक्र किया, कुछ है, और जहाँ पे बात हुई वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, तो इस आयत के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इंसान को कम अज़ कम हज का जो है, एक होता है इंसान के पास वसाइल होना, लेकिन एक मोमिन पर यह लाजिम ज़रूर है कि वो इस हज का शौक़ अपने दिल में ज़रूर रखे कि जो है अपने अल्लाह के यहाँ जो है हाज़िर होना एक रुकन है और अहम है। हमारे यहाँ जो है उसको उमूमी तौर पे माल के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ जो है ये होता किस तरह है, ये अल्लाह की, जैसे कहते हैं कई ऐसे लोग भी हमने देखे कि वो शौक़ पे थे और अल्लाह उनको ले गया जिनके हाथ कुछ भी नहीं था। फिर हज की 3 अक़साम जो हैं वो हैं हज तमत्तु, हज क़िरान, हज मुफ़रद, इफ़राद। हाँ, इफ़राद 3 किस्में हैं, ठीक है। इसमें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज क़िरान किया, ठीक है। नहीं, ये एक अहराम के साथ होता है, आपने आए हैं, आपने मखदूम उम्रा किया, ठीक है, उसी अहराम से आपने जो है फिर हज के लिए निकल गए। और जिसे कहते हैं जो हज तमत्तु, उसमें यह है कि आपने एक अहराम के साथ पहुँचे, आपने उसमें तवाफ़ मखदूम यानी उम्रा किया और उसके बाद जो अहराम आपने तब्दील किया और आपने दोबारा से अहराम बांधा हज के लिए। फिर जिसे कहते हैं उसके बाद जो है हज इफ़राद जो है ना, वो यही है कि आप सीधा हज पे पहुँचे और आपने हज के फ़राइज़ जो है अपने अंजाम दिए। तो इसमें जो है हज इफ़राद जो है और हज क़िरान एक अहराम के साथ, हज तमत्तु 2 अहराम के साथ होता है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज क़िरान किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि अगर मुझे इंशाअल्लाह अगले साल मौका मिला तो मैं हज तमत्तु करूँगा, यानी 2 अहराम के साथ करूँगा। तो उमूमी तौर पे हमारे यहाँ से पाकिस्तान से जितने लोग जाते हैं वो इसी पे करते हैं। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं इसके हवाले से। जी अल्लामा साहब, वो जो मकतबा अहले तशरीह के यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया के यहाँ वक़ूफ़ अरफ़ा आप बयान हाँ, वो भी मैं बयान कर देता हूँ। हमारे यहाँ भी यही है कि हज की 3 अक़साम है, हज इफ़राद है, हज क़िरान है और हज तमत्तु है। अच्छा, मैं इन तीनों की तारीफ़ कर दूँ कि जो बैतुल्लाह के अंदर मक्का के अंदर रहते हैं या मक्का के 48 किलोमीटर की सराउंडिंग में रहते हैं वो हज क़िरान करते हैं, ठीक है जी। और जो हज पे गया हुआ है, उसे कोई बीमारी हो गई है, कोई मसला बन गया है, किसी चीज़ की वजह से वो हज जारी नहीं कर सकता, रख सकता, वो हज इफ़राद है। हालांकि और उसके अलावा दुनिया भर से जो भी जाके हज करता है वो हज तमत्तु करता है। फिर आगे हज तमत्तु की 2 किस्में हैं, पहले हज की 3 किस्में हैं, फिर हज तमत्तु की 2 किस्में हैं, एक उम्रा तमत्तु है, एक हज तमत्तु है, ठीक है जी। तो ये 2 तरीके हैं। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने वजाहत की, सारा कुछ बयान किया। हमारे यहाँ ये है कि 10 में तुलुए फजर से लेके ज़वाल तक, 10 को भी, 11 को भी और 12 को भी ये मिना के अंदर रहना वाजिब है, वाजिबात हज में से है। और फिर मैंने जो बताया उम्रा तमत्तु और हज तमत्तु, उम्रा तमत्तु के 5 वाजिबात हैं और हज तमत्तु के 13 वाजिबात हैं। तो ये हमारे यानी कि वो हज के यानी कि वाजिबात हैं। बाकी ठीक है। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे, हज मबरूर को बयान कीजिएगा, क्योंकि हदीस में ये भी आता है कि हज मबरूर का बदला जन्नत है। जी, हदीस में आता है अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, जो मकबूल हज है उसके लिए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई बदला नहीं सिवाय किसके, जन्नत। अब हज मबरूर क्या है? अहले इल्म ने यही लिखा है कि हज मबरूर का माना यही है जो कुरान करीम ने हज के हवाले से 3 अहम बातें इरशाद फरमाई है, वो शख्स इन्हीं का ख्याल करे। फ़ला रफ़था वला फुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज्जी ऐ फ़ी दौरान अल हज, यानी वो शख्स जो है वो मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब ना आए और
वला फसूक़, और वो कोई फ़िस्क का काम भी ना करे, गुनाह भी ना करे, और दौरान हज वो लड़ाई और झगड़े से भी अपने आप को क्या करे, परहेज़ करे। मतलब ये है कि हज जो है ये मेला कुचेला, और हज जो है ये हाजी यकीनन हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे रहता है। तो वहाँ पर मक्का मुकर्रमा को कुरान करीम ने 2 अल्फाज मक्के के लिए इस्तेमाल किए, एक मक्का और एक बक्का, मक्का और एक बेबक्का मुबारक, एक बक्का। तो मक्का का माना है जज्ब करना, बक्का का माना है धक्के। वहाँ बड़े धक्के भी बड़े लगते हैं, गुनाह भी इंसान के बड़े क्या होते हैं, जज्ब होते हैं। तो मतलब ये है कि हर शख्स वहाँ पर मोहतात तरीक़े से रहे, वरना जितने हाजी वहाँ पर लड़ते हैं ना, इतना कोई और भी किसी जगह पर लड़ता नहीं है, मामूली बात पे। तो हज सब्र का नाम भी है, जैसे रोज़ा बर्दाश्त का नाम है, हज भी बर्दाश्त का नाम है, और बर्दाश्त और सब्र के बदले में जन्नत है। अलामा साहब जी कुछ मैं एक रिवायत बयान करना चाहता हूँ कि वो एक रिवायत है, क्योंकि हमने मुतवज्जे करना है ना लोगों को, ताकि उनके अंदर एक शौक़ पैदा हो हज का। रिवायत के अंदर आया है कि अगर कोई मर्द और औरत, उनका 3 मंजिला घर है और वो उनकी ज़रूरत 2 कमरे है, तो उन पे वाजिब है कि वो बकिया घर को बेचें और बेच के उससे माल हासिल करें और जाके अल्लाह के घर का हज करें, बैतुल्लाह की ज़ियारत करें। अगर किसी के पास माल नहीं है लेकिन 3 मंजिला बिल्डिंग है और उसकी इस्तेमाल में 2 कमरे हैं, और वो इस नीयत से रहा पूरी ज़िंदगी कि अभी तो मेरे पास माल ही नहीं है, मैं हज कैसे करूँगा, तो उस पर भी हज वाजिब है। वो हज अपनी गर्दन पे लेके ही दुनिया से जाएगा, लिहाजा उस माल को यानी कि अपना बेचिए, बेचने के बाद उसे इकट्ठा करके बैतुल्लाह का हज की। उसामा साहब, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की, बेशक बेहतरीन नमूना हमारे सामने उसवा हुस्ना है। लेकिन चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी जो खुतबा हज्जतुल विदा है, जिसके हवाले से हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, यूनाइटेड नेशन में आप होकर आ रहे हैं, वहाँ की जो चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पेश कर दिए थे। मैं चाहूँगा उसका जो है वो कुछ खुलासा। सुभान अल्लाह, खुतबा हज्जतुल विदा जो दुनिया में है, द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के तौर पे भी देखा जाता है, और ह्यूमनिज़म को डिफ़ाइन करने का जो इस दौर में है वो वहीं से मिला। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें वेगनेस ये है कि उसमें वक्तन फ़वक्तन चेंज आते रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें खुतबा हज्जतुल विदा को देखें तो अभी तक इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक भाई दूसरे भाई के लोहे से महफूज रहे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल, अब लोहा उनके यहाँ हथियार ही था, लेकिन शायद आका का ये लफ्ज़ जो है इतना जामे और वो था कि शायद ये लोहा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तलवार से महफूज रहे तो वो सिर्फ बात तलवार तक रह जाती, लेकिन हथियार आज लोहे से जिस तरह के बन रहे हैं, सिर्फ चीज़ें तैयार हो रही हैं। मैं इसमें यहाँ तक कहता हूँ ये जो गाड़ियाँ हमारी तैयार हो रही हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उससे हम जिस तरह से दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने जामे अल्फाज का इस्तेमाल किया उसमें, और सबको जो है वहाँ का कुल्लु नासुल आदम व आदम मिन तुराब, कि सारी इंसानियत जो है वो आदम से और आदम जो है वो मिट्टी से हैं। और फिर यही फरमाया किसी अरबी को हजमी पर, जैसे कहते हैं आजमी को अरबी पर किसी तरह की फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो वहाँ पे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मंजरनामा तो पेश हो चुका था कि अब इस दीन ने अरब से बाहर निकलना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही वो मुहिम्मात हो चुकी थी। यमन जो है वो फ़ारिस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले चुके थे। तबूक के मकाम पे रोम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे कहते हैं अपने आप को पिटवा चुका था, और अगर ये लश्कर कशी जो है अब होनी थी पूरे दुनिया में और वाज़ेह होना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबा हज्जतुल विदा वो मंज़र पेश हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अहवाल, वो चीज़ों को उन दिनों में पेश किया कि जब इंसानियत, और उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे कहते हैं अहकामात इलाही में इतने वाज़ेह चीज़ नज़र आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहते हैं वो इंसानियत की तरफ जो है मुतवज्जे किया। और इसमें जो अभी भी दुनिया में अगर आप इसको देखेंगे कि चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, अभी तक इसके जो क्लॉजेज़ हैं उन पे जो डिबेट्स हैं और जितनी भी उनकी फ्रेमवर्क्स डिफ़ाइन हुए हैं, आपकी दुनिया के जितने चार्टर्स बनते हैं वो उसी मॉडल पर डिज़ाइन होते हैं। बेशक अगर आप ह्यूमन इज़ फ्री से स्टार्ट करेंगे, अगर आप किसी भी पैटर्न पर जाएंगे तो वहीं से आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये है कि खुतबा हज्जतुल विदा का सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि इस वक्त जो हमारा दौर चल रहा है इसमें अगर उम्मत वाज़े उन आमाल पर वापस आ जाए तो शायद जो हमारा तशख़्ख़ुस था जो हम खो चुके हैं वो बहाल होना आसान हो जाएगा।
बहुत खूब जी। ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़ा शामिल करते हैं यहाँ पर। वक्फ़े से जब वापस आएंगे दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे और अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको बहैसियत मुसलमान जो हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ रखा गया है इसको अदा करने की तौफ़ीक दे। और इसके लिए जिस तरीके से गुफ्तगू में जो ज़िक्र हुआ कि माली असबाब अगर नहीं भी हैं तो दिल में शौक़ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वाक़ई में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके आसपास भी मौजूद होंगे जिन्होंने सिर्फ शौक़ था उनको हज पर जाने का, उम्रे पे जाने का, और अल्लाह ताला ने उनका शौक़ पूरा किया। वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, वापस आएंगे, दूसरे मौजू को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। दूसरा मौजू हमारा आज का रहेगा सदका फ़ित्र की ज़रूरत और अहमियत। और सदका फ़ित्र इस्लाम में एक अहम इबादत है और माशरती फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम पर दिया जाता है। ईद उल फ़ित्र से जो है वो पहले, यानी कि ईद की नमाज से पहले जो है ये अदा करना होता है। अब इस्लाम एक ऐसा दीन है जहाँ पर आप ज़कात अदा करते हैं, वो इस वजह से अदा करते हैं ताकि दूसरे का एक निज़ाम जो है वो चलता रहे। इसी तरीके से सदका रखा गया है कि आपके जो आसपास लोग हैं जिनको ज़रूरत है आपकी माली मावनत की, आप उनकी माली मावनत कर सकें। और फिर सदका आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है वो भी कुरान में बताया गया है। तो इसी तरीके से सदका फ़ित्र जो है उसको रखने का मकसद और पर्पस जो है वो हम उलमा कराम से ही जानेंगे। लेकिन ज़ाहिरी बात है ईद की खुशियाँ हैं और ईद की खुशियों में सभी ने शामिल होना है। एक तो वैसे भी ख्याल रखना चाहिए हमें आसपास लोगों का, लेकिन फिर इस्लाम ने जो हमारे ऊपर सदका फ़ित्र रखा है ये किस तरीके से अदा करना है, इसी की ज़रूरत और अहमियत के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब फरमाइएगा सदका फ़ितर की फजीलत। जी मोहतरमा, सदक़े फ़ितर को इसलिए हम फ़ितरा को अदा करते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक में कोई कमी बेशी रह जाए ताकि वो इसके ज़रिए से मुकम्मल हो। नंबर एक बात, जैसे एक शख्स जो है वो पूरे साल माल कमाता रहता है, साल के आखिर में वो ज़कात इसलिए दे देता है कि अगर साल के दौरान उससे कोई तिजारत में कोई कमी बेशी रह गई हो तो ये उसके लिए पाकी का एक ज़रिया बन जाए, यानी कि इसके डुअल पर्पस है। जी। और एक आपने जो ये इरशाद फरमाई बात, ये पर्पस भी है कि सदक़े फ़ितर हम इसलिए देते हैं कि गरीब भी हमारे साथ खुशियों में क्या हो जाए, शरीक हो जाए। अब कुछ मसाइल अर्ज़ कर देता हूँ। सदक़े फ़ितर जो है ये ज़कात की तरह नहीं है। ज़कात तो वही आदमी देगा जो साहिब निसाब हो। सदक़े फ़ितर जो साहिब निसाब न भी हो लेकिन ज़रूरियाती ज़िंदगी ये चीज़ें वो घर में मुकम्मल रखता है, वो सदक़े फ़ितर अदा करेगा। घर के हर फर्द की तरफ से वो सदक़े फ़ितर अदा करेगा, चाहे जिन्होंने रोज़े रखे चाहे जिन्होंने रोज़े नहीं रखे, दोनों की तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करेगा। इसी तरीके से अगर सुबह के वक्त में कोई बच्चा दुनिया में आया तो उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ितर अदा करेगा। अच्छा, अब ये जो सदक़े फ़ितर है फ़ुक़हा ने ये भी लिखा है कि ये मुसल्ला ईदगाह की तरफ जाने से पहले ही नमाजी जो है वो क्या कर दे दे। लेकिन हर दौर में तरजीहात हैं। अब उस वक़्त जनाबन आप किसी गरीब को जो है वो पैसे दे दें तो वो उससे जाकर बाज़ार, वो नमाज की तरफ जा रहा होगा या वो बाज़ार जाकर सौदा ख़रीदेगा और अपने लिए जूते कहाँ से लेगा, और वो कम वक्त। तो सदक़े फ़ितर आप वक्त से पहले भी क्या कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं, ताकि आपके गरीब, ताकि आइज़ा अकारिब वो लोग जो है वो ईद की खुशियों में उनके बच्चे भी आपके साथ क्या हो जाएं, शरीक हो जाएं। ठीक है उसामा साहब, ये सदका फ़ित्र जो है ये समझाइएगा कि आपने जो है जब निकालना है, जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने इसका वो पर्पस बताया कि आपके जो सारे गुनाह जो हैं जो आपसे हो गए, कोताहियाँ हो गई रमज़ान मुबारक में, उसके लिए हो। और फिर जो दूसरा पर्पस है कि माशरे की तश्कील के लिए, तो इसकी ज़रूरत और अहमियत के ऊपर बताइएगा। देखिए, सदक़े फ़ितर अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इरशाद फरमाया कि इसको अदा करो ताकि जो तुम्हारे रमज़ान में कमियां कोताहियां रह गई हों उसको जो है अल्लाह ताला उससे तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे। और असल जो मकसद होता है, देखें अल्लाह ने कुरान में कहा लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि और अल्लाह ताला ने जितने भी ये फाइनेंशियल हमारा सदका देना है, ज़कात देना है, इसका असल बेनिफिट जो है वो इसी ज़मीन पे इंसान ही उठा रहा है। इससे जो है कोई भी अल्लाह ताला को फ़ायदा नहीं है, देने वाला भी फ़ायदे में और लेने वाला भी फ़ायदे में। सदक़े फ़ितर जो है
ہوتا کتنا ہے آج کے؟ اچھا آج کے اعتبار سے دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ گندم پہ ہے، کھجور پہ ہے، کشمش پہ ہے، جو پہ ہے، 4 چیزوں پہ۔ اچھا اس میں جو ہے عمومی طور پہ ایک جو ہے ایک سا جو ہے نا، سا جو ہے تقریباً جو ہے 2 کلو جو ہے گندم لے لیں، ٹھیک ہے۔ کیا اس سا یعنی فطر جو ہے یہ آدمی کے اس کیٹیگری کہ وہ کس طرح وہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کے کچن کا خرچہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 3 طریقوں پہ ہے۔ کھجور میں 4 کلو کے ہم قائل ہیں، کشمش میں 4 کلو کے قائل ہے جو اس کی قیمت بنے گی، اور گندم کے 2 کلو کے قائل۔ ٹھیک ہے جی اس طرح بات کی۔ اور اچھا آج کل جو ہے ہمارے ہاں کیونکہ سا اس کا جو ہے عمومی طور پہ برتن بھی بازار سے مل جاتا ہے، اگر آپ کے پاس گھر میں یہ خرد و نوش اشیاء پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس کو کر کے دے دیں، لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے نہیں ہے تو ہر علاقے کے جسے کہتے ہیں ریٹ کے مطابق علماء نے کیلکولیشن کر کے ریٹ دیا ہوتا ہے، اور اس سے بہتر یہی ہے آپ اپنے وہ ریٹ پر پرسن ہوتا ہے نا، وہ پر پرسن جو ہے وہ ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے کہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں صدقہ فطر دیا، یا وہ کھجور پہ دیا یا کشمش پر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر جو ہے اپنا صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو جو ہے عمومی طور پہ شوق گندم سے ہی کام مکا لیتے ہیں، لیکن جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ جیسا آپ کھاتے ہیں آپ اپنے معیار کے مطابق دیں۔ میں نے کہا ہمارا ہوتا بھی ہے نا، ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں تو 20,000 25,000 کا کھانا بل دیتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں مشکل نہیں پڑتا، لیکن ویٹر کے لیے پھر ہم جیسے کہتے ہیں وہ پھٹا ہوا سا ایک نوٹ نکال کے 100 روپے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کریں اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا آپ کی جیسے کہتے ہیں ایثار کو دے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو ہے آپ اپنے سب سے اچھی چیزیں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تب تک جو ہے آپ میرے قریب جو ہے وہ معتبر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ جو ہے وہ چیز نہ دیں جو آپ کو بہت پسند ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کریں۔ اور اچھا اس کے ریٹ کے حوالے سے جس طرح ہے، ہر علاقے کے اپنا ریٹ ہوتا ہے، کئی جگہ گندم مہنگی ہوتی ہے، کئی جگہ سستی ہوتی ہے، تو آپ اپنے علاقے سے جو ریٹ جاری ہوتا ہے آپ اس کو معلوم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اپنے قریبی مسجد سے معلوم کر لیں، وہاں بھی وہ جیسے کہتے ہیں آویزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں اس کو دینے کی جو ہے نا اپنے سب سے پہلے عزیز و اقربا میں دیکھیں، ان کو فل فور جو ہے نا اس میں سے دیں۔ اور ایک بات میں کہوں گا، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ ایون جو صدقہ فطر لینے والا ہے وہ بھی کوشش کرے کہ صدقہ فطر دے، جی وہ کوشش ضرور کرے اس کی، اچھا ٹھیک ہے، کہ اگر اس کے پاس اتنا جمع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کرے کہ اپنا بھی صدقہ فطر جو اپنے گھر والوں کا بھی ادا کرے۔ وہ تو جس طریقے سے خود فرمایا مفتی صاحب نے بھی، وہی سوال میں علامہ صاحب کی طرف بھی لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو صاحب استطاعت اگر آپ ہیں تو زکوٰۃ تب ہے آپ کے اوپر، لیکن یہ تو آپ کے اوپر ہے ہی ہے کہ آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تو علامہ صاحب پھر اس میں تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے کس کو دینا ہے، اپنے سے نیچے والے کو ظاہری باتیں آپ دیکھ کر دیں گے تو اس کے وہ حقدار تک پہنچانے والی بات، کیونکہ زکوٰۃ میں تو باقاعدہ طور پر دیکھا جاتا ہے وہ، تو اس میں کس طریقے سے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں فطرہ جو ہے یہ روزوں کی قبولیت کی شرط ہے۔ اچھا، اگر آپ نے فطرہ نہیں دیا، گویا آپ نے روزے رکھے ہی نہیں، تو وہ قبولیت کی شرط ہے۔ دوسرا ہمارے ہاں فطرے کی جو مقدار ہے وہ 3 کلو ہے۔ آپ جو چیز بھی کھاتے ہیں اس کا 3 کلو نکالیں گے۔ اگر آپ گندم کھاتے ہیں تو 3 کلو گندم ہے، چاول کھاتے ہیں تو 3 کلو چاول ہے، کشمش ہے تو 3 کلو ہے، یعنی جو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا 3 کلو ہوگا، یا اس کا عوض ہوگا ریٹ۔ جیسے اسامہ بھائی نے کہا کہ ہر جگہ پہ ریٹ ہے، ہمارے ہاں جو ہم نے نکالا ہوا ہے وہ تقریباً 500 فی بندہ، وہ یعنی کہ اپنا گندم کا ریٹ ہم نے احتیاطاً نکالا ہوا ہے کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے، تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ایک اور میں تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت دے دوں کہ یہ کیونکہ فطرہ جو ہے یہ واجب زکوٰۃ ہے، تو لہٰذا واجب زکوٰۃ جو ہے سید جب فطرہ نکالتا ہے تو وہ سید اپنا فطرہ غیر سید کو دے سکتا ہے، لیکن غیر سید اپنا فطرہ سید کو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ واجب زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی صدقہ نکالا کرو تو زیادہ نکالا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا جب تم صدقہ نکال کے کسی کو دیتے ہو نا تو وہ دنیا میں لے کے تیرا مال پھر رہا ہوتا ہے اور تجھے وہ مال آخرت میں ملے گا، تو آخرت میں تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور جب آپ فطرہ دیں، بعض اوقات فطرہ لینے والے بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمیں فطرہ دیا جا رہا ہے، ہمیں صدقہ دیا جا رہا ہے،
حالانکہ انہیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب فطرہ نکالا کرتے تھے تو جسے دیتے تھے پہلے اس کا ہاتھ چومتے تھے, ہاتھ چومنے کے بعد اس کے ہاتھ پہ فطرہ رکھتے تھے, اور فطرہ رکھتے تھے. لوگ پوچھتے کہ آپ پہلے ہاتھ چومتے ہیں پھر فطرہ رکھتے ہیں, وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ فقیر کے یا غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی یہ صدقہ اللہ کے ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے, تو لہٰذا یہ ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دینا کسے ہے, آپ نے وہی دیکھنا ہے اپنے اہل و عیال, کیونکہ صدقے کی ہیں 27 اقسام صدقے کی, ان میں سے فطرہ بھی ایک ہے, یعنی کہ ایک ہوتا ہے اپنا صدقہ نکالنا, ایک ہوتا ہے ماں باپ کا صدقہ نکالنا, ایک ہوتا ہے مرے ہوں کا صدقہ نکالنا, اور ایک ہوتا ہے یہ والا یعنی کہ اپنا روزوں کا فطرہ نکالنا, یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ نے دینا کسے ہے؟ جو مستحق ہے. آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں جسے بھی آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ مستحق ہے, آپ اس تک وہ فطرہ پہنچائیں. دوسری جو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے, پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ چاند دیکھیں گے آپ پہ فطرہ نکالنا واجب ہو جائے گا, اور فجر عید پڑھنے سے پہلے وہ فطرہ آپ مستحق تک پہنچائیں. اگر زیادہ لیٹ ہو بھی جائے تو آپ ظہر کی نماز سے پہلے مستحق تک وہ یعنی کہ اپنا فطرہ پہنچائیں. چاند دیکھنے سے پہلے آپ فطرہ نکال نہیں سکتے, فطرے کی نیت سے آپ پیسے کسی کو چاند دیکھنے سے پہلے نہیں دے سکتے. فقہ جعفریہ کے نزدیک فقہاء نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اگر آپ نے جیسے رمضان کا چاند نکلا ہے تو آپ پہلے ہی دن اپنا جتنا بھی فطرہ ہے نا اسے نکال کے کسی کو قرضے کی نیت سے دیں. جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے اس قرضے کو فطرے کی نیت میں تبدیل کر لیں, تو وہ آپ کا فطرہ بھی ادا ہو جائے گا, اور اس تک بھی حق یعنی کہ پہلے پہنچ جائے گا, اور وہ بھی اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. علامہ صاحب, اگر گھر کے سربراہ نے صدقہ فطر نہ ادا کیا ہو تو کوئی بالغ افراد بھی ادا کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جس کے گھر رہ رہے ہیں, جو آپ کے گھر کا سربراہ ہے, جس کا آپ کھانا کھا رہے ہیں, یعنی کہ آپ مہمان ہیں, ٹھیک ہے جی, اگر مہمان کا بھی ہمارا یہی ہے, آپ کسی کا کوئی غلام بھی ہے, کوئی نوکر بھی ہے, وہ جس گھر میں رہ کے کھا رہا ہے اس کا فطرہ بھی جو گھر کا سربراہ ہے اس پہ واجب ہے. ٹھیک ہے جی, اگر کوئی گھر والا کوئی ملازمہ ہے, کوئی ملازم ہے اور وہ اس گھر میں رہ رہا ہے اور کھا رہا ہے, تو گھر کے سربراہ پہ اس کا بھی فطرہ واجب ہے, وہ نکالے. اگر گھر کا سربراہ اس کا فطرہ نہیں نکالتا تو وہ خود نکالے, لیکن سربراہ گناہ گار ہوگا. اس کے علاوہ سوال آپ کا کہ کوئی بالغ افراد دے سکتا ہے اگر گھر کے سربراہ نے ادا نہ کیا ہو؟ ہاں دے سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. سربراہ کی جگہ پہ کوئی بھی گھر کا فرد ایسا ہے جس کے پاس مال ہے, وہ پورے گھر کی طرف سے فطرہ دے سکتا ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ یہی طریقہ ہے کہ گھر کا جو بڑا شخص ہے, اگر باپ ہے مثال کے طور پر, وہ بچوں کا بھی دے دیتا ہے, گھر والوں کا بھی دے دیتا ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر ان کے بچوں میں سے کوئی بچے خود برسر روزگار ہیں اور وہ اپنے طور پر دینا چاہیں تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے. بہت خوب. ایک میں یہ عرض کر دوں پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے کہ یہ جو گندم ہے, اہل علم نے جو یہاں اس کی قیمت مقرر کی ہے وہ 280 سے 300 کے قریب, اور جو ہے یہ 4 کلو ہے, تو یہ 1000 اس کی قیمت مقرر کی ہے. اور کھجور جو ہے یہ 4 کلو ہے, کھجور بھی 4 کلو ہے, یہ تقریباً 2000 ہے, جو 1000 اور کھجور 2000, اور کشمش کی قیمت 4000 مقرر کی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت خوب. بڑھتے ہیں جی کچن کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, اور شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ, کیا بنا رہی ہیں آج؟ وعلیکم السلام ایمان و نجم, کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں ہمارے دیکھنے والے سب بالکل خیریت سے ہوں گے, ہماری ریسیپیز ٹرائی کر رہے ہوں گے. کچن ہمیں اسپانسر کیا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی شازے کچنز اینڈ انٹیریئرز نے. ہمیشہ کی طرح آج لے کے آئی ہوں ہمیشہ کی طرح 2 ریسیپیز. ایک ہے ہمارا چکن شاشلک, دوسرا ہم بنائیں گے ہنی لیمنیڈ. چکن شاشلک کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے, بون لیس چکن کے کیوبز ہیں, یہ بریسٹ کے, تھائی کے بھی لے سکتے ہیں. یہ ہے میرے پاس تقریباً 250 گرامز یعنی کہ 1 پاؤ. اس کے ساتھ میرے پاس چاپڈ گارلک, کرش چلی, سالٹ, کارن فلاور جو اس کا ہم ایک سلری بنائیں گے, پھر سوس بنائیں گے, سویا سوس, اویسٹر سوس, بلیک پیپر, ٹمیٹو کیچپ, اور میرے پاس ہے انین کیپسیکم. آپ چاہیں تو ٹمیٹو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کی میرینیشن کے لیے سب سے پہلے میں بناؤں گی آپ کے سامنے چلی آئل. اس کے لیے میں آئل ڈالیں آپ اس میں 1 ٹیبل اسپون. اس میں آپ ڈالیں گارلک 1 ٹی اسپون. گارلک کو ادھر رکھیں. یہ ہم چلی آئل بنائیں گے, اس کو میرینیٹ کریں گے اور اسی پین میں ہم شاشلک کو فرائی کریں گے. اس میں آپ ڈالیں گے 1 ٹی اسپون کرش چلی.
मैं ये बना रही हूँ, इतना बना रही हूँ कि हम आज ये बनाएं, मैरिनेट करें और ख़त्म करें। अगर आपको ज़्यादा बना के रखना तो आप रख सकते हैं। आप 1 कप ऑयल में 3 टेबल स्पून क्रश चिली, 2-3 थाई चिलीज़, गार्लिक के जो है चॉप डालना चाहें चॉप, फ्लेक्स डालना चाहें वो। मैं आपको कुछ टेक्निक्स ऐसी बता रही हूँ जो आपको खुद लेटर ऑन फील होगा कि सही कह रही हूँ। चलें, इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा सौटे, और ये ऑयल, गार्लिक और क्रश चिली का जो मिक्सचर हमने बनाया था ये हम डाल देंगे इसमें मैरिनेशन में। ठीक है, इसको कर लेंगे हम अच्छा सा मिक्स, हाथ बचा के। अच्छा जी, ये है मेरे पास क्यूब कटिंग में अनियन और कैप्सिकम। अच्छा, इधर से एक स्कीवर उठाएंगे। आप स्कीवर छोटे यूज़ करना चाहें आप छोटे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने पिरोना है, अनियन, कैप्सिकम, बोटियाँ उठा लें यहाँ से। ठीक है, रखती हूँ इधर। इसको मैं करूँगी फ्लेम थोड़ा सा कम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो डला हुआ है, थोड़ा सा चिली ऑयल का रेजिडू है। इसमें मैं थोड़ा ऑयल गहरा लगा के डाल के, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा, इतना कि ये चिकन हमारी कुक हो जाए। ठीक है, ये हो गए। फिर चिकन ले लेते हैं यहाँ से। इस तरह से आपके स्कीवर्स, ये चाशनी के स्कीवर्स रेडी हैं। अगर आपको ये स्कीवर्स में नहीं करना, आप डायरेक्ट सौटे करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रेसिपीज़ ऐसी है ना कि ये हर मतलब ये वो हैं, इनको मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सल रेसिपीज़ हैं, बनती आ रही हैं और हर कोई इस तरह की चीज़ें पसंद करता है। हमारा हो गया है बड़ा ज़बरदस्त सा गरम। इसमें हम डालते हैं एक एक करके। तो ठीक है, जल्दी जल्दी इसको परोते। आपके 250 ग्राम में पूरा एक आला कार्ट का ऑर्डर रेडी हो जाता है। शाशलिक हमारा इधर रेडी हो रहा है। चलें, ये लास्ट पीस था हमारा। 4 हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो गए। कलर आपके सामने है। इसको बहुत देर ज़्यादा कुक नहीं करना है ओवर, वरना ये टफ हो जाएंगे। मिठाई का पीस होता है। अच्छा जी, अब आपने इसको जिसकी मैरिनेशन बची हुई इसके ऊपर डाल देनी है। अब आ जाते हैं कॉर्नफ्लावर की स्लरी पे। रूम टेम्परेचर पे आपका होना चाहिए पानी, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका पानी। चिकन हमारी यहाँ पे हो रही है बेहतरीन तरीके से कुक। इसमें आपने डालना है पानी रूम टेम्परेचर पे। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है तो 1/4 कप आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। मेरे पास 4 से थोड़ा ज़्यादा ही है, मैंने बना लिया है ज़्यादा। अब इनको आप चाहें एग फ्राइड राइस, गार्लिक राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें इनको, ये कलर आपका चेक कर लें सिर्फ एक दफ़ा, इसके ग्रीन कलर आया है। इसलिए मैंने डिश मंगा ली, इसको मैं इससे निकाल रही हूँ। इसको अभी हम सॉस में एक दफ़ा और हल्का सा, आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको ज़्यादा उसमें चिकन डालना चाहें ज़्यादा करें, कम डालना चाहते हैं आप इसको कम कर लें। अब हम इसकी सॉस रेडी करते हैं। ठीक है, सॉस रेडी करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे फिर से, उसके अंदर डालेंगे गार्लिक। ठीक है, गार्लिक के बाद डालें इसमें आप क्रश चिली। फ्लेम बिल्कुल हल्का रखा हुआ है मैंने फ़िलहाल। सॉल्ट 1/2 टीस्पून। ठीक है,
सोया सॉस, लाइट सोया सॉस। गार्लिक को बहुत कुक ना करिएगा। ओएस्टर सॉस, ठीक है। 2 टेबल स्पून जितना विनेगर, ठीक है। चलो इसको पाते हैं। डालेंगे इसमें हम जो चीज़ें यूज़ हो गई उनको हटा लेते हैं। केचप डालेंगे, इसको हल्का सा कुक करेंगे। कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे, थोड़ा सा थिकन करेंगे इसको, और जी ये रेडी है। चलो ये हो गया। इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और इन स्टिक्स को मैं जब कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी तो इन स्टिक्स को मैं वापस इसके अंदर ग्लेज करूँगी। तो कर लो आप, अच्छे से मिक्स करेंगे। बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी। इसका टेस्ट इसके सॉस में है। ये इस सॉस में आपने यहाँ तक बना के रखा, काम के उस वक्त ऑर्डर के टाइम पे कह रही हूँ, जिस वक्त आपको खाना है आपने सॉस में इसको ग्लेज किया है। ये देखें आपके सामने सॉस बेहतरीन रेडी है। कॉर्नफ्लावर बना के रखें, ज़रूरत पड़े तो डालें, ज़रूरत ना पड़े ना डालें। फ़िलहाल तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कॉर्नफ्लावर की, लेकिन आप बना के रख लें, क्योंकि इसमें केचप हमने ऐड किए तो वो इट्सेल्फ ही काफ़ी है। इन स्टिक्स को उठाएंगे, इसमें रखेंगे, और ये देखें, ठीक है, इसको इधर रखेंगे। ये देखें, ये किया आपने, ये किया, और इनको उठा के आपने इधर वापस रख देना है, ठीक है। कुछ हम सॉस पर भी ड्रिजल कर देंगे इसके, और चाहें तो आप स्टिक से अगर मुश्किल हो तो स्टिक ना लगाएं, क्योंकि स्टिक्स थोड़े से मेरे पास बड़े आ गए थे। आप इसको डायरेक्ट भी सॉटे करके भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा सॉस आपने इसके ऊपर से पोर कर देना है। चलिए जी, हमारी आज की पहली रेसिपी जो है तैयार है। कॉर्नफ्लावर डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी जो है चिकन शाशलिक जो है वो रेडी है। इसके बाद हम बनाते हैं हनी लेमनेड, और प्लेट को करेंगे थोड़ा सा वाइट। फ्लेम कर देंगे यहाँ से बंद, और प्लेट को कर लेंगे वाइट। चलो ये हो गया। आप चाहें इसको किसी गहरे तो उसमें भी निकाल सकते हैं कि आपका ये सही से डिप हो जाए। चलिए जी, चलते हैं हम आज की दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है हमारा हनी लेमनेड। हनी लेमनेड के लिए लेमन स्क्वॉश या लेमन जूस हमें चाहिए तकरीबन 5 टेबल स्पून्स, और ये है थोड़ा ज़्यादा, तो इसको मैं कम ही यूज़ करूँगी। ये बनेगा थोड़ा स्लशी, इस पर डलेगी आइस ज़्यादा, और आइस को करेंगे हम ब्लेंडर को तोड़े बगैर, और हनी इसमें डलेगा ज़्यादा थोड़ा, ठीक है। लेकिन हनी कितना, तकरीबन 5 टेबल स्पून्स, ठीक है। 5 टेबल स्पून आपका वो है लेमन जूस, 5 टेबल स्पून ही आपका हनी है। थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, बढ़ा भी नहीं, क्योंकि इसमें जब बर्फ़ डलेगी ज़्यादा, बर्फ़ से ही ब्लेंड होगा। पानी हम इसमें डालेंगे सिर्फ इतना ताकि हमारा ब्लेंडर जो है ना वो चलने में हमें तंग ना करे। तो जो होगा स्लशी बर्फ़ डालें, और इसको कहते हैं लेमन हनी आइस भी बोलते हैं, लेकिन वो बनता है कमर्शियल जो आपके ब्लेंडर्स होते हैं ना, जो बारिस्टा लोग यूज़ करते हैं। देखेंगे थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी पानी फ़िलहाल, कोई पता नहीं हमें और ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा जी,
स्पैचुला से हनी सारा करते हैं नीचे। बड़ा ज़बरदस्त आइसी सा टेक्सचर हमारा आ गया। थोड़ी सी आइस और डाल देते हैं। ये कि ये ब्लेंड हो रहा है अच्छे से। बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारी आज की जो दूसरी रेसिपी है ये भी आपके सामने तैयार है। इसको भी हम ग्लासेस में निकाल लेते हैं। इसको हल्का सा आपने स्पैचुला से मिक्स करना है। कोशिश मैंने पूरे महीने ये की है कि आप लोगों को टेक्निक्स बताऊं इस ऐसी जो रेस्टोरेंट में चीज़ें बनती हैं, बाहर जो बनती हैं। अब ये देखें, स्पैचुला से निकाल लेंगे। आगे कितनी ज़बरदस्त आइस बनी है हमारी। चलो जी, ये हुआ। इसको मैं फ्राई करती हूँ। चलिए, हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। चिकन शाशलिक, इसकी सॉस भी बना दी है हमने। ये आप अलग से डिपिंग भी यूज़ कर सकते हो। छोटी स्टिक्स पे बनाना, ये स्टिक्स बहुत बड़ी है। एक रमी कैन में या छोटे बोल में आप ये डाल दें सॉस और इसको डिप करके आप इंजॉय करें। हनी लेमनेड आपके सामने हमने तैयार किया है। ओवर टू यू ईमान एंड नजम। बहुत खूब जी। देखते हैं कि आज आपकी भी हमारे साथ ये आखिरी मुलाकात होती है, बल्कि नहीं, उम्मीद है कि आपसे जो है ना वो ईद पे भी मुलाकात होगी। अदरवाइज़ कल भी मुलाकात जो है वो 30वें रोज़े को हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, बढ़ना है, हम लोगों ने वक्फे की तरफ वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपके सवालात को शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़ुरक़ान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, सवाल व जवाबात के सेगमेंट की जानिब। और अगर आप लोग भी कोई सवाल शामिल करवाना चाहते हैं आज के ट्रांसमिशन में, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट के ज़रिए अपना सवाल भिजवा सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपने ट्रांसमिशन में उसको शामिल भी करेंगे। पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ आज मौजूद है। सुनवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़मा बात कर रही हूँ कोयटा से। अच्छा, मेरा सवाल आपसे सर ये था कि काइंडली ये बता दें कि कोई भी काम जो शुरू करते हैं उससे पहले जो इस्तिखारा किया जाता है तो वो सही है, दुरुस्त है इस्तिखारा करना? थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बिल्कुल इस्तिखारा दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो शख्स कभी भी नामुराद नहीं होता जो इस्तिखारा करता है। और इस्तिखारे के लिए हम लोगों ने बहुत सारी बातें मशहूर कर रखी है कि वो रात को सोएगा और ये होगा और वो होगा। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तकीम। हम हर नमाज में इस्तिखारा करते हैं कि या रब्बा हमें सीधा रास्ता दिखा दे। तो आप कोई भी काम कर रही है आप ये कर लें। फिर वो जो हदीस में इस्तिखारे की दुआ अगर किसी को याद है वो भी कर लें। फिर इसी तरीक़े से अगर कोई आदमी जो है वो उसके लिए 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता है वो भी हदीस में उसका तज़किरा मौजूद है। बस यानी कि आपने जो भी करना है वो मामला करके अल्लाह पे छोड़ दें। और एक ये भी है कि अगर कई मरतबा आप इस्तिखारा कर लेते हैं और कुछ भी नज़र नहीं आता तो लेकिन आपने मशवरा कर लिया है, बस आप एक साइड को अपना लें और तवक्कुल जो है वो अल्लाह के ऊपर कर लें। इशारा किस तरह मिलता है? हाँ, इशारे के लोग ये है कि वो कहते हैं कि रात को आप सोएंगे तो आपको कोई सब्ज़ा नज़र आ जाए, कोई दूध है, कोई फलां है, कोई फलां है, कोई घाटी पे आप चढ़ते हुए नज़र आ जाए, कोई खुशी। तो ये आम तौर पर हर एक शख्स को ये इशारात और किनायात नहीं मिल सकते। वैसे अगर मिलती हैं, हाँ, कभी कभार बुजुर्गान दीन को अल्लाह करीम कोई इशारा फरमा भी असल में इसमें ना छोटी चीज़ है। आप सल्लम ने एक दुआ भी की, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। ठीक है कि आप जब भी कोई ऐसे मामले में हो आप इसको पढ़ते रहे, इस्तिखारे की मुख्तसर दुआ। और दूसरी भी हदीस से हमें जो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका हाज़ल अम्र, वो भी आप मुफस्सल पढ़ के नवाफिल के साथ कर सकते हैं। ये मामलात होते हैं कुछ इसके जो है कहते हैं सकील और खफीफ मिजाज के इंसान
مثال ہوتا ہے. سخیل لوگ وہ ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اس طرح سے واضح طور پہ چیز نظر نہیں آتی ہے. خفیف لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نشانی نظر آ جاتی ہے. البتہ اس کا یہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس کام کے لیے اور اس کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہوں تو آپ یہ سمجھیں اللہ کی طرف سے اشارہ ہے اور یہی آپ کے استخارے کا نتیجہ ہے. میں بالکل آسان طریقہ بتا دیتا ہوں, یعنی کہ یہ کہ اپنا استخارہ کرنے کا طریقہ کیا, ایک تو ہے یہ مستحب, آپ نے اللہ سے مشورہ کرنا ہے. اس کی درود شریف ہے 7 مرتبہ درود شریف, درمیان میں ایک استخارے کی دعا ہے استغفر اللہ خیرۃ برحمتہ فی عافیۃ, اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے قرآن مجید کھولنا ہے. قرآن مجید کی دائیں طرف اگر آیت خوشخبری ہے تو ہاں ہے, آیت خوف آ جائے تو نہ ہے. ٹھیک ہے, یہ والا بھی ایک ہمارے ٹھیک ہے, کوئی اعتبار نہیں ہے اس چیز کا. تو ہمارے میں نے کہا اچھا بعض نا اعمال مجرب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بعض چیزیں واضح مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا جیسے کہتے ہیں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا, صادق سے یہ روایت, ٹھیک ہے. اچھا, اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ وہ مجربات میں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ابھی لیلۃ القدر کے بہت سا ایک میسج چل رہا ہے, بہت عرصہ چلا, حسن بصری رحمہ اللہ کے سے پوچھ لیا ہے تو انہوں نے ترتیب بتایا کہ اگر رمضان اس دن سے شروع ہوا ہے تو اس دن لیلۃ القدر ہوگی, یا اس طرح نا. اب وہ ان کے تجربات میں سے ہے, اور ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, نہیں کہ ہم اس کو غلط کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی ایسے جیسے کہتے ہیں نا آپ ثقہ حیثیت نہیں دے سکتے. اور ایک یہ بھی ہے کہ استخارہ اور مشورہ, یہ مشورہ بھی اسی کے معنی میں ہے. اگر آپ نے کسی سے مشورہ کر لیا جو اس فیلڈ کا وہ بندہ ماہر ہے, یہ بھی استخارہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے, ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ, کہ وہ شخص کبھی نامراد نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا, اور وہ کبھی پشیمان نہیں ہوا جس نے مشورہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم کو جو اللہ کی طرف سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے وہ استخارے کی دی گئی ہے, جو اپنے رب سے مشورہ کر سکتے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ استخارے میں آپ رہنمائی لیتے ہیں, اللہ سے مشورہ ہوتا ہے, پھر جو بھی آتا ہے اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کریم انسان کے دل میں کچھ ڈال تو دیتا ہے نا, اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے, اور یہ بھی اچھا ہے. دیکھیے چلیے کچھ بھی نہ آ جائے, لیکن ایک کام کو آپ نے شروع کیا, آپ اللہ کی طرف متوجہ تو ہوئے, تو اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ شامل حال ہو گئی. نہیں, اگر یعنی کہ آپ نے کام کیا اور استخارے میں نہ آئے, اب ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں, اس کا علماء نے صدقہ دیجئے اور اپنا کام کر لیجئے. ٹھیک ہے, سنوائیے گا جی اگلا سوال. السلام علیکم, میں احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا لائف انشورنس کروانا جائز ہے؟ جی اسامہ صاحب, لائف انشورنس کے حوالے سے علماء کے 2 موقف ہے. ایک ہے کہ لائف انشورنس جو ہے وہ کیونکہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اگر اسٹیٹ وہ رسپانسبلٹی نہیں پوری کر رہی اور انسان اس کو کر دے تو اس کا گناہ اسٹیٹ کو ہوگا. بعض علماء کہنا ہے نہیں, انسان عاقل ہے, بالغ ہے, وہ اگر اس طرح سے جو ہے لائف انشورنس کے لیتا ہے اور وہ طرق اس کو پتہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے اس پیسے کا غلط استعمال کرتی, غلط جگہوں پہ لے جاتی ہے, تو گناہ اس بندے کو بھی ہوگا. البتہ اس کا متبادل تکافل آ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور اس پر جو ہے علماء کا اعتماد بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, اور علماء اس کی جیسے کہتے ہیں ترغیب بھی دیتے, تو آپ اس کی جگہ تکافل لے لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, یہی طریقہ. اگلے جی ہاں صحیح ہے. مکتب تشیع کے نزدیک لائف انشورنس جو ہے آیت اللہ ثانی صاحب کے فتوے کے نزدیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم, میں سائقہ بات کر رہی ہوں نواب شاہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا درود شریف بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ درود شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے. اور البتہ یہی ہے کہ اگر درود, یہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ایک وزیر کو کبھی ایک نام سے پکارتے اور کبھی دوسرے, تو جس کے شروع میں لفظ محمد بھی آتا تھا, تو اس وزیر نے ایک دن محمود غزنوی سے کہا کہ آپ میرے نام کو بھول جاتے ہیں. اس نے کہا بھولتا نہیں ہوں, میں نے آج تک آقا کا نام بغیر وضو کے لیا نہیں. یہ تو عقیدت ہے, اور یہ عقیدت ہے, لیکن دیکھیے کئی لوگوں کا وضو برقرار نہیں رہتا, یہ چیزیں بھی سوچنی چاہیے. اور گیس ٹربل کے مریض ہوتے ہیں یا کوئی اور, تو مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے, اور بغیر وضو کے جناب من آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں, ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ صفحے کے ساتھ. صحیح, ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال سنائیے گا. السلام علیکم مولانا صاحب, میرا نام عباس ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا پرائز بانڈس میں جیت کر ملنے والی رقم حلال ہے؟ اسی طرح اگر ہم کوئی لاٹری وغیرہ جیت جاتے ہیں تو کیا وہ رقم ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں, ثانی صاحب کے نزدیک یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, یہ جائز نہیں ہے, چاہے آپ پرائز بانڈ رکھ کے اس سے جو رقم نکلتی ہے, اور جو ہے ٹھیک ہے جی, تمام کا اتفاق ہے اس پہ. اگلا سوال.
السلام علیکم مولوی صاحب. اچھا میرا یہ کویشچن ہے آپ سے کہ جیسے آج کل ٹین ایجرز اور یہ ینگ جنریشن میں ڈپریشن اور انگزائٹی کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے، تو ڈپریشن اور انگزائٹی جیسی چیزوں کو اسلام میں کس طرح ایڈریس کیا گیا ہے؟ جی علامہ صاحب، ڈپریشن انزائٹی کو کس طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے اسلام میں؟ اچھا، میں اس میں کہوں گا کہ اسلام میں سب سے پہلے جو مینٹل ویلنس ہے اس کو جسے کہتے ہیں میڈیکل حیثیت دلوانا، وہ مسلمانوں نے کیا، الرازی نے اس کو جسے کہتے ہیں مینٹل ویلنس کو سب سے پہلے ایک میڈیکلی ڈیفائن کیا. ٹھیک ہے کہ ایک میڈیکل اسٹیٹ ہوتی ہے انسان کی. اس سے پہلے اس کو جسے کہتے ہیں وچ کرافٹ یا جسے کہتے ہیں جنات، اور اس سے منسوب کیا جاتا تھا دماغی امراض کو بھی. تو یہ تو ہے کہ اس کی حیثیت ہے اور اس کا علاج کرانا جسے کہتے ہیں ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس بھی اتنا ہی جانا ایک انسان کے لیے ضروری ہو گیا ہے جتنا گیس کی تکلیف کے لیے گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جانا، دل کی تکلیف کے لیے کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا، دماغ میں تکلیف ہو تو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ضروری ہے. کچھ اعمال پر بھی یہ لوگ توجہ دے دیں، جیسے وضو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو غصہ آ جائے اس کو آپ وضو کا کہیں. عرب لوگ دو آدمی جب لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خلاص خلاص صلی علی محمد، وہ کہتے ہیں کہ آپ بس دور ہو جائیں، ایک دوسرے سے چھوڑ دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ قرآن کریم کا پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیں، درود شریف کا پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیں، ایک وقت میں یہ ایگری کروں گا انسان کی نا دو لیولز کی کنڈیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ اسے کنٹرولبل ہوتی ہے، جیسے غصہ ہے، یہ چیز ہے. جب انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، انزائٹی پہ جاتا ہے، اس کی کنٹرول سے تھوڑا باہر ہو جاتا ہے. تو وہاں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے آپ دم درود اور اس پہ صرف انحصار کریں، آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس دور میں جو ہے بہت ضروری ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں ہے دم درود کا سہارا آپ لیں. اور یہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علاج کا طریقہ تھا. پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آتی، سب سے پہلے وہ نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد صدقہ دیتے تھے، اور پھر تیسرے درجے میں جو ہے وہ علاج کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی دنیاوی اسباب کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس دور میں بہت سنسیئر، کیونکہ آپ کو پتہ ہو کل یہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی بہت پاکستان کے ناور انسٹیٹیوٹ کے 3 بچوں نے اکٹھے سوسائڈ کیا اور وہ نوٹ لکھ کے گئے کہ یہ جیسے کہتے ہیں ہمیں دوستوں نے اکیلا چھوڑ دیا اور اس طرح. اور ہم تو بہت سی ایسے آئسولیشنز کی بھی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں توجہ ہوتا ہے. مفتی صاحب، آج کل آدھے سر کا درد جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کو ہے، مائیگرین کا مسئلہ، اور میڈیکلی اس کا بہت علاج بھی کروایا جاتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. اس حوالے سے کوئی بتائے گا کوئی دعا، کوئی صورت؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. اس کو فاتحہ بھی اس لیے کہتے ہیں فتح یفتح کہ جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اسی پر ہماری نظر پڑتی ہے. لیکن اس کو ام الشفا بھی کہا گیا، اس سورہ فاتحہ کو ام الشفا بھی کہا گیا. تو جن لوگوں کو اس طریقے سے کوئی آدھے سر کا درد ہے، کوئی گھٹنوں میں درد ہے، وہ اپنے اوپر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. اسی طریقے سے آخری جو صورتیں ہیں معوذتین ان کی تلاوت کریں. خود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو اپنے اوپر پڑھتے تھے، پھر ایسے جسم پر مبارک ہاتھ ملتے بھی تھے. پھر جب آپ کے وہ آخری ایام جب آپ بہت بیمار ہوئے تو میں ان صورتوں کو پڑھ کے پھر آپ کے اوپر ملا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے. مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں اسی طریقے سے درود شریف ہے، اسی طریقے سے جیسے محترم اسامہ صاحب نے ذکر کیا صدقہ ہے، الصدقۃ رد البلا، صدقہ بھی علائیں بلاؤں کو یہ چیز کیا کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے. تو مفتی صاحب چونکہ آج 29واں روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سب کی اجازت کے ساتھ ایک کلام جو ہے آپ کو شامل کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بھی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہماری ملاقات شاید 30ویں روزے میں جو ہے وہ ہو جائے اور شاید جو ہے وہ نہ ہو. سو بہت ہی خوبصورت کلام. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو
مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ دعا کی درخواست ہے علامہ صاحب آپ سے محمد اللہم انی نسألک زیادتا فی العلم وبرکتا فی الرزق وصحتا فی الجسم وطولا فی الحیات ونورا فی القلب ونورا فی القبر وتوبتا قبل الموت وراحتا عند الموت ومغفرتا بعد الموت ونجاتا من النار ودخولا فی الجنہ
برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سبھی احباب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سبھی کا اس وجہ سے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی اور ہماری آخری نشست ہوئی تو آپ کے ساتھ بہت جو ہے وہ اچھا لگا۔ اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے، اور خصوصی طور پہ مفتی صاحب آپ کا، اسامہ بھائی آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، ہماری فرقان رمضان کا سلسلہ ویسے تو جاری و ساری ہے ہی، لیکن کیا پتہ آپ سے ملاقات جو ہے وہ کل ہو نہ ہو، لیکن ہماری کوشش یہ رہی ہے تھرو آؤٹ رمضان مبارک کہ ہم انہی موضوعات کو ڈسکس کریں جو بچپن میں ہمیں کہیں نہ کہیں بتائے ضرور گئے تھے، لیکن وہ ہماری بے دہانی میں، دنیا کے معاملات میں ہم لوگ نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ وہ آگے سے اوجھل ہو گئے، تو ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریکال کرنے کے لیے رمضان آیا، اور اس میں ہم نے اپنی کوشش کی۔ اللہ پاک ہماری کوشش کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ شرف قبولیت دے۔ اور میں ایمان کا بھی شکریہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن نبھائی۔ ایم نیوز کی جو کوشش تھی افطار کے اس ٹرانسمیشن کی، اللہ اس کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دے۔ خواتین و حضرات، اگر آج چاند نظر نہیں آتا تو انشاءاللہ 30 رمضان المبارک کو آپ کی اور ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو آپ سبھی کو جو ہے وہ ایڈوانس میں عید الفطر جو ہے اس کی مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے ہماری ملاقات ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے حافظ نجم ثاقب اور مجھے ایمان نواز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔